بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علم الصیغہ سبق نمبر 25 گردانے قوانین، اور آج ہم نے شروع کرنے الرمیو، ٹھیک ہے جی۔ رما یرمی ضرب یضرب کے باب سے ہم نے شروع کرنے آج۔ تو ناقص یائی ہے یہ الرمیو، رم یون فعلن، ناقص یائی۔ الرمیو تیر پھینکنا، رما یرمی رمین فہو رامن، چلیں اس کو آپ خود پڑھ لیں۔ رما یرمی، کوشش کریں زبانی اس طرح پڑھیں، ضرب یضرب کے اوپر فٹ کر کے جی۔ رما یرمی رمین فہو رامن، رامن اصل میں کیا تھا؟ رامیون تھا، رامن۔ آگے ورمیہ یرما رمین فہو مرمیون، مرمیون اصل میں مرموجن مفعول۔ الامر منہ ارمی والنہی عنہ لا ترمی، والظرف منہ مرمن، مرمیون تھا نا، مرمن ہو گیا، قاعدہ لگا۔ اور والآلۃ منہ الصغریٰ مہربان، مہربان ہو جائے گا۔ اور اگر وسطیٰ ہو مرماتن، مرماتن، ٹھیک ہے جی، مرماتن۔ اور اگر کبریٰ ہو مرماؤن، اون ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، تو اسی ترتیب سے آگے اگر اس میں تفضیل مذکر ہو ارما، اور اگر اس میں تفضیل مؤنث ہو تو پھر نہیں، رمیا، فعلا کے وزن پر۔ اچھا جی، اب یہ انہوں نے صیغے لکھ دیے ہیں صرف صغیر کے۔ آگے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مضارع مکسور العین ہونے کے باوجود اس باب کا ظرف جو ہے مفتوح العین آتا ہے۔ خیر، یہ ظرف کے قاعدے کی طرف اشارہ دیا ہے۔ ظرف کا قاعدہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، مفعل مفعل کب آتا ہے؟ ثلاثی مجرد کے اندر۔ ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید میں تو اس میں ظرف آسان ہے۔ کس وزن پر آتا ہے؟ اس میں مفعول کے وزن پر۔ اس باب کا جو اس میں مفعول ہوتا ہے اسی وزن پر اس میں ظرف بھی آ جاتا ہے۔ باقی تین میں، باقی تین سے کیا مراد؟ ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ لیکن ثلاثی مجرد کے قاعدے بالکل جدا سے، تو ان میں اس میں ظرف بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا اس کے مضارع کے اندر عین کلمے کو دیکھیں گے، اگر مکسور العین ہے تو مکسور العین آئے گا، جیسے یضربو کا مضربن، یضربو یفعیل عیل، مفعیل مضرب۔ کسرے میں کسرہ، کسرے میں فتحہ، ضمہ میں فتحہ، مثلا فتحہ میں یفتح مفتح، ضمہ میں ینصر منصر۔ یاد آ رہے؟ یہ تھا اس میں ظرف۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس قاعدے سے مستثنا ہیں، نمبر ایک ناقص، نمبر دو مثال۔ ناقص اور مثال اس سے مستثنا ہے۔ ناقص میں عین کلمہ جیسا کیسا بھی ہو اس کا اس میں ظرف مفتوح العین آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ مثلا اس کو دیکھ لینا، الرمیو، رما یرمی، یرمی یرمیو، کون سا ہے؟ مضارع مکسور العین ہے، یرمیو یفعیلو، مکسور العین ہے نا، تو قاعدے کے مطابق کیا آنا چاہیے؟ مرمن، مرمیون، لیکن نہیں آتا، مرمیون، مرمن آتا ہے۔ کیوں؟ ناقص میں عین کلمے کو نہیں دیکھا جاتا، مطلقاً اس کا اس میں ظرف کس وزن پر آتا ہے؟ مفعول، مفعول۔ اچھا، یہ ناقص کا معاملہ ہے۔ ناقص کے مقابلے میں دوسرا ہے مثال۔ مثال میں عین کلمے کو نہیں دیکھا جاتا، اس کا مطلقاً اس میں ظرف مفعول آتا ہے، کسرے کے ساتھ آتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ گئے اس بات کو؟ اس کی مثال مثلا وقع، وقع یقع، یقع اصل میں کیا تھا؟ یوقع، سمجھ گئے؟ اب وقع یقع کون سا باب ہے؟ فتح یفتح، لیکن وقع ہے کون سا؟ مثال بابی۔ تو اب قاعدے کے مطابق کیا آنا چاہیے تھا اس کا؟ یہاں دیکھ لیں،
اس کا مفتوح العین آنا چاہیے نا، یقع یوقع، آپ نے پڑھا ہے فتح اور ضمہ میں دونوں میں کیا آتا ہے؟ مفعول، لیکن یہاں اس کے اسم ظرف کیا آتا ہے؟ موقع، موقع نہیں آتا، کیا آتا ہے؟ موقع. کیوں؟ مثال ہے، مثال میں عین کلمے کو نہیں دیکھا جاتا، اس کا اسم ظرف مفعول آتا ہے. اب دہرا لیں میرے ساتھ، میں آگے چلوں تاکہ مضارع کا عین کلمہ مکسور ہو تو اس میں ظرف مکسور آئے گا، مکسور ہو تو اس میں ظرف مکسور آئے گا. جیسے یضربو سے مضربن، یہ ایک بات ہو گئی. اسی میں دوسری بات کیا کی؟ مضارع کا عین کلمہ مفتوح یا مضموم ہو تو اس میں ظرف مفتوح آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہوا قاعدہ، لیکن اس قاعدے سے دو چیزیں مستثنا ہیں، مثال اور ناقص. مثال میں عین کلمے کو نہیں دیکھیں گے، اس کا اس میں ظرف ہمیشہ مفتوح العین آئے گا، مفعول. میں نے کیا مثال دی؟ موقع، حالانکہ اس کا کیا آنا چاہیے؟ موقع، کیونکہ وقع یقع فتح یفتح. ادھر سے ناقص کی مثال ادھر آئی ہوئی ہے، یرمی، مرمیون ہونا چاہیے، لیکن کیا آتا ہے؟ مرمیون، مرمن ہوتا ہے. اچھا چلیں جی، اب چلیں. مضارع مکسور العین ہونے کے بعد جو باب اس ظرف سے مفتوح العین آیا ہے، قاعدہ وہی ہے جو ہم نے لکھ چکے ہیں، جو ابھی بیان کیا ہم نے، کہ ناقص ظرف مطلقاً مفتوح العین آتا ہے، ظرف کی یا الف سے بدل کر اجتماع ساکنین کے وجہ سے، اجتماع ساکنین با تنوین کی وجہ سے گر گئی. ٹھیک ہو گیا؟ مرمیون تھا، مرمیون تھا. اب دیکھیں یہ انہوں نے کون سا قاعدہ لگایا، دیکھ لیں ذرا. یہ جو مرمن اس میں ظرف ہے، مرمن اس میں ظرف، یہ اصل میں کیا تھا؟ دراصل کیا تھا؟ مرمیون. اب دیکھ لیں، مرمیون یا متحرک اور قبل مفتوح، کس سے بدلا؟ مرما ہو گیا، مرما ہو گیا نا، مرما ہو گیا. لیکن اب یہاں پر جو کہ تنوین تھی، تو تنوین میں ایک ساکن ہوتا ہے اور الف بھی کیا ہے؟ ساکن ہے. تو دو ساکن جب اکٹھے ہو گئے تو ہم نے اس الف کو گرا دیا تو پیچھے کیا بن گیا؟ مرمان، مرمان ہو گیا. ڈاکٹر صاحب سمجھے اس کو؟ مرمیون تھا، پھر یا متحرک ما قبل مفتوح کس سے بدلا؟ الف سے، مرما. لیکن مرما تو ہم کیسے پڑھیں؟ ادھر تنوین میں ایک ساکن داخل ہے تو الف بھی ساکن ہے. الف جو آپ نے لایا ہے نا وہ بھی کیا ہے؟ ساکن ہے. الف تو ہوتا ہی ساکن ہے، تو پھر آپ نے الف کو گرانا پڑا آپ کو، تو کیا بن گیا؟ مرمن رہ گیا، مرمن. یہ اس میں ظرف ہے. اس میں اعلیٰ میں بھی یہی چکر ہوا ہے، مرمن مرمیون تھا، مرمن ہو گیا. تنوین نہ ہونے کی صورت میں الف باقی رہے گا. اگر تنوین نہ ہو تو تنوین نہ ہو تو پھر سکون اجتماع ساکنین نہیں آتا نا، آتا ہے؟ اجتماع ساکنین کس وجہ سے آ رہا ہے؟ ایک الف ساکن ہے اور ایک نون، ایک تنوین کے اندر ساکن ہے، اور جب تنوین خود نہ ہو تو ایک ساکن رہ جائے گا، تو لہذا پھر الف ٹھہر سکتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، المرما، الف لام تنوین کو چھوڑتی ہے؟ نہیں چھوڑتی. المرما، مرماکم، مضاف مضاف الیہ، مضاف پر تنوین آتی ہے؟ نہیں آتی. مرامن جمع ظرف ہے، مرمن کی جمع مرامن، اصل میں تھا مرامیو، اصل میں کیا تھا؟ ارامن. اس میں تفضیل ہے، اس کا جمع ہے ارامیو. ٹھیک ہے، ارامیو. اچھا وہی قاعدہ لگا، یا کے اوپر، یا کے اوپر ضمہ ثقیل تھا، گرا دیا، تنوین اور یا میں کیا آیا؟ اجتماع ساکنین، تو بس یا گر گئی، ارامن مرامن. جمع اس میں تفضیل ہے، اصل میں مرامیو تھا. 25واں قاعدہ جاری ہو کر مرامن ارامن ہو گیا. ہر ماں میں یا بقاعدہ 17 الف سے یا سے بدل گئی. ٹھیک ہے نا، یا کیسے بدل گئی؟ الف سے بدل گئی. ارما، ارمیو تھا، اس میں تفضیل، ارمیو، یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا ارما. رومی، ارما ہو گیا. اچھا جی، ارما ہی ہے نا؟ ہاں، ادھر کیوں نہیں گیا الف؟ ہے تو یہ بھی اسم ہے. کیوں؟ ہے تو یہ بھی اس پر اسم ہے، تنوین آنی چاہیے. ارما غیر منصرف ہے نا؟ غیر منصرف ہے نا حضرت؟ غیر منصرف ہے. اس میں تفضیل میں ایک وزن فعل نہیں ہوتا؟
ایک وصف نہیں ہوتا، لہٰذا یہاں تنوین کا چکر ہی نہیں ہے، اس لیے الف آتا ہے بغیر الف لام اور اضافت بھی میں کھا لگتا کس ہوتا، اس میں تفضیل تھا کیونکہ غیر منصرف ہوتا، تنوین کی گنجائش ہی نہیں۔ جی وزن فعل وصف پوشیدگی، کون ہے سب سے زیادہ تیر انداز؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچھا جی یہ خاص بات تھی جو میں نے بتائی آپ کو کہ یہاں الف کیوں ٹھہرا ہوا ہے، یہاں بھی تو اضافت بھی نہیں ہے اور یہاں الف لام بھی نہیں ہے، تو آپ یہ جواب دیں گے کہ غیر منصرف ہے، یہاں تنوین آتی ہی نہیں۔ اچھا جی آگے رم یا مؤنث ہے، اور اسی طرح جو ہے دونوں تثنیہ ان کے رم یا یعنی رم یا یاتن اپنے اصل پر ہیں۔ رم یا کی جمع ہے رمن، اصل میں تھا رمیون، وہی یا الف سے بدلی، پھر اجتماع ساکنین آیا تنوین میں تو اس میں اس کو گرا دیا تو رومان ہو گیا، کیا ہو گیا؟ رومان ہو گیا۔ اس بات فعل ماضی معروف رما، رمیا، رمو، 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 ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر رمیو، رما یو، اچھا اسی طرح جو ہے یہاں پر رما، رمیا، رما، رمت، رمتا، رمینا، آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ رما پڑھیں ذرا، رمو لکھا ہے نا؟ ہاں میں بھی کہتا ہوں یہ رمو ہونا چاہیے، میرے پاس رمو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، رمو، رمیو، ڈاکٹر صاحب اس پر قاعدہ لگا دیں، رمیو، یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے تبدیل کیا رماؤ، الف گرانا پڑا اجتماع ساکنین کی وجہ سے، رمو، ٹھیک ہو گیا۔ رمت، رمایت، یہی قاعدہ نمبر 7، یاد رکھیں قاعدہ نمبر 7 اور 8 اور 9، اجمل صاحب قاعدہ نمبر 7، 8 اور 9 خوب پاٹا کر کے رکھے ہو۔ اچھا تو یہ یہاں پر لگ گئے، اسی طرح جو ہے یہاں پر رمت، رمتا، ہاں جی رمتا، رمیتا، رمیتا، وہی یہی قاعدہ نمبر 7 ہی لگتا ہے۔ رمینا اصل پر ہے، ضربنا اصل پر ہے نا، اچھا جی رمیتا آگے سارے اصل پر ہے، ٹھیک ہو گیا، لہٰذا ہم شوق نہیں پڑھنے کا۔ آگے چلیں رما میں اور رمو اور رمت میں، رمتا میں ساتھ میں قاعدہ سے الف وہ کیا ہے یا الف بن گئی، پھر الف رمت اور رمتا میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا آگے، تو سب صیغے باقی آگے اصل پر ہے آگے جتنے بھی ہیں۔ اس بات فعل ماضی مجهول رمیہ، رمیہ، رمی، رمو، رمیو، 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 یا پر زمہ باری اٹھا کے پیچھے کسرہ والے میم کو دیا اور اس کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا، رمو ہو گیا۔ رمیت اپنے اصل پر ہے، رمیت، رمیتا، رمینا، اب سارے اپنے اصل پر ہیں۔ میں نے بتایا تھا فعل ماضی مجهول میں واحد مؤنث سے ہی آگے اصل شروع ہو جاتا ہے، نہیں حاضر والے ہی نہیں، غائب بھی ساتھ، واحد مؤنث غائب سے، رمیت دیکھیں نا، رمیتا، رمینا، یہیں سے شروع ہو گئے سارے نا۔ وہ جو آپ حاضر کہہ رہے ہیں وہ پیچھے معلوم میں، فعل ماضی معلوم میں، فعل ماضی معلوم میں حاضر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان تمام صیغوں میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی سوائے رمو کے کہ 10واں قاعدے سے، 10ویں قاعدے سے اس میں ہو گئی، یا کی حرکت ما قبل کو دے کر یا کو حذف کر دیا، رمو ہو گیا۔ اس بات فعل مضارع معروف یرمی، یرمیانی، یرمونا، یرمون اصل میں، یرمی، یرمیو، یرمیانی اصل پر ہے، یرمونا، یرمی ضرب پر لے کے جائیں نا، یرمو، یرمونا، یرمیونا، یضربونا، ترمی، ترمیو، ترمیانی، ترمینا، یرمینا، یرمینا اپنی اصل پر ہے، یضربنا، ڈاکٹر صاحب یرمینا، یضربنا اصل پر ہے۔ آگے چلے جی ترمی، ترمیانی، ترمونا، ترمونا اصل میں کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ تضربونا، نہیں اس پر لے کے جائیں نا، ترمونا، ترمیونا، ترمینا، تضربینا، ترمیینا نا، نہیں صحیح، واحد مؤنث گڑبڑ ہوتی ہے، ترمیینا، ترمیینا، ترمیانی، ترمینا یہ اصل پر ہے، جمع مؤنث اصل پر ہوتا ہے، جمع مؤنث پیچھے بھی گزرا تھا، واحد مؤنث میں گڑبڑ ہوتی ہے، اس کو صحیح کرنا پڑتا ہے، اس کا اصل نکالنا پڑتا ہے۔ ارمی، نرمی، ارمیو، نرمیو،
یرمی ترمی ارمی نرمی میں 10واں قاعدہ لگ کر ساکن ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ساکن ہو گئی. یا یرمونا ترمونا ترمینا میں اسی 10ویں قاعدے سے یا حذف ہو گئی. باقی صیغے سب تثنیہ جمع دونوں جمع مؤنث اپنے اصل پر ہیں. ہم نے بھی یہی کہا. واحد مؤنث حاضر کی صورت میں حذف یا کے بعد جمع مؤنث کی مثل ہو گیا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد مؤنث کا صیغہ اور جمع مؤنث کا صیغہ شکل میں ایک جیسا ہے. دیکھ لیں ذرا, ترمینا ترمینا, لیکن فرق کیا آتا ہے؟ واحد مؤنث کا ترمینا اور دوسرا اپنے اصل پر ہے. مجہول یرما یرمیان یرمونا یرما یرمیو یرمیان اصل پر ہے. یرمونا ڈاکٹر صاحب یضربونا یرمونا یرمونا کو لے کے جائے نا. یرمونا یضربونا یرمیونا یرمیونا یرمیونا. جی یا متحرک ما قبل مفتوح. قاعدہ نمبر 7 یہ ہے اجمل صاحب, یرماؤنا اور پر ہٹایا تھے یرمونا. اچھا جی, اس کے بعد ترما ترما یعنی یرمینا اپنے اصل پر ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ یرمینا. یضربنا ترما ترما یعنی ترمونا ترما یونا. ترمینا واحد مؤنث کے اصل نکالیں. تضربینا ترمینا ترما جینا. اگر پھر ترمینا وہ اپنے اصل پر ہے. تضربنا جمع مؤنث اصل پر ہوتا ہے, واحد مؤنث حاضر میں اصل نکالی جاتی ہے. وہی بات. ارما نورما سب تثنیہ اور دونوں جمع مؤنث اصل پر ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. باقی صیغوں میں یا بھی قاعدہ 7 الف سے بدل کر اجتماعی ساکنین کے مواقع یعنی یرمونا ترمونا ترمینا واحد مؤنث حاضر میں حذف ہو گئی. آگے نفی تاکید بلن در فعل مستقبل معروف. لن یرمیا لن یرمیا لن یرمو. چلیں جی اس کو چلائیں. لن یرمیا لن یرمیا لن یرمو. لن ترمیا لن ترمیا لن یرمینا. لن ترمیا لن ترمیا لن ترمو. لن ترمی جی لن ترمیا لن ترمینا لن ارمیا لن ارمیا. لن جو عمل کرتا ہے اس کے صیغوں کے علاوہ اس کے علاوہ صیغوں میں اور کوئی تغیر نہیں ہوا. جی یہ موقع میں لن ناصبہ جو لن کا یہ زن 4 جو حروف ناصبہ ہیں یہ کیا عمل کرتے ہیں فعل مضارع میں؟ حال کو ختم کر کے مستقبل منفی پختہ ہرگز نہیں کرے گا اس طرح کا معنی پیدا کرتے ہیں. اور نصب دیتے ہیں. 5 صیغوں میں نصب نظر آتا ہے عام طور پر, اور 7 صیغوں سے نون رابی گرا کر اپنا عمل ظاہر کرتے ہیں, اور 2 میں کچھ کر سکتے نہیں ہیں کیونکہ وہ جمع مؤنث کے نون مبنی ہوتے ہیں. ان کے آخر میں حرف, ان کے آخر میں کیا لگا ہوتا ہے جی حرف, ان کے آخر میں ضمیر لگی ہوتی ہے. ضمیر غیر متمکن کی قسم میں مشابہ مبنی ہے. اچھا جی اسی طرح آگے چلتے ہیں. مجہول لن یرما لن یرمیا لن یرمیا لن یرما لن یرمیا. یہ وہی سوال ہوگا خضر صاحب. لن یرمیا لن یرما لن یرمیا پڑھیں نا اپنا. لن یرمیا فتح کو ظاہر کر کے پڑھیں. تو جواب دیں. یہ پیچھے سوال جواب ہوا تھا. ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم لن یرمیا پڑھیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ بھی صحیح ہے, لیکن یہ کب تک پڑھیں گے؟ ادھر سے قاعدہ نمبر 7 دوڑ کر آئے گا, کہے گا اوے حضرت لن یرمیا یا متحرک ما قبل مفتوح کی کرتے ہوں اسی الف نہ تبدیل کرتے ہو, بدلو جلدی کرو. اور پھر ایسے لن یرما تو جدو وہاں کیا سن کو زورانا لن یرما کرال سی تفسیر پہ نہیں کر سکتا, ورنہ پڑھنا بھی کوئی حرج نہیں. لن یرمیا پڑھ شو. اچھا جی لن یرمیا لن کا عمل جرما ترما ارما نورما میں الف کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوا. اس کے علاوہ کسی صیغے میں کوئی نیا تغیر و تبدل نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی, اچھی گل ہے. آگے نفی جہت آ گیا بلم والا. لم جازمہ لم یرمی. آپ کو بتائیں لم جو ہے اضافی عمل بھی کرتا ہے, ایک تو لفظی کرتا ہے ایک من بھی کرتا ہے. لفظی کیا کرتا ہے آخر میں جزم دیتا ہے, اور من بھی کیا کرتا ہے حال استقبال دونوں ختم کر کے ماضی منفی پختہ مؤکد بالکل نہیں کام کیا اس طرح کا معنی پیدا کرتا ہے بالکل. اور تیسرا ایک اضافی عمل بھی کرتا ہے جو لن نہیں کر سکتا, وہ کون سا ہے؟ حرف علت آخر سے گراتا ہے. حرف علت آخر سے چنانچہ دیکھیں یہاں پر لن یرمیا یا کو سرے سے گرا دیا. پچھلا نصب دے رہا تھا, اس چاہ کی پناہ کر شروع. لم یرمی لم یرمیا لم یرمو لم ترمی لم ترمیا لم
مینا لم ترمی لم ترمیا لم ترمو لم ترمی لم ترمیا لم ترمینا لم ارمی لم نرمی. مواقع جزم میں یا ساکت ہو گئی، باقی صیغوں میں لم کا عمل صحیح کی طرح ہے. مجہول لم یرما لم یرمیا، اس کا حال مضارع معروف کی اسی معروف کی طرح ہے. لام تاکیدیہ بانون ثقیلہ فعل مستقبل معروف میں. لیرمین لیرمیانی، چلیں جی اس کو پڑھیں گے. لیرمین لیرمن لترمین لترمیانی لیرمینانی نانی لترمین لترمیانی لترمن لترمن لترمیانی لترمینانی لارمین لنرمین. کیا معنی ہے لیرمین کا؟ البتہ ضرور بضرور تیر پھینکے گا وہ ایک مرد. تیر پھینکے گا وہ ایک مرد. اس میں نے آپ کو فارمولہ بتایا تھا، بننا 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 بانی نانی. ٹھیک ہے، ادھر یا ہے ینا 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 نا یانی نانی. نانی نہیں بدلتا، نانی نانی ہر جگہ ہے. اچھا جی آگے تعلیل کے بعد جو شکل بن گئی اس پر صحیح کی طرح تغیرات ہوئے. مجہول لیرمین لیرمیانی لیرما، چلیں جی لیرمین لیرمیانی لیرما ون لیرما ون لترمین لترمیانی لیرمینانی لترمین لترمیانی لترما ون لترمین لترمیانی لارمین ہاں جی لنرمین. ٹھیک ہے، لتدعین کی طرح ہے، نون خفیفہ وغیرہ نون جو اسی طرح لگتے ہیں اس کے ساتھ مجہول میں. امر حاضر معروف. ارمی، ارمی کیسے بنا ہے؟ ترمی سے. تا علامت مضارع ٹائی، پیچھے را ساکن ہے، شروع میں ہم نے پھر کیا لایا؟ حمزہ مکسور. کیوں لایا؟ عین کلمہ مکسور ہے اس کا. ارمی ہو گیا. ارمی ارمیا ارمو ارمی ارمیا ارمینا. ارمینا کا معنی اجمل سا بتا دیں. ارمینا جمع مؤنث مخاطب. پھینکو تم سب عورتیں. ٹھیک ہے جی، تو پھینکو تم سب عورتیں. اچھا اسی طرح جو ہے یہاں پر بھی صیغہ واحد مذکر حاضر میں وقف کی وجہ سے یا گر گئی. ٹھیک ہے جی، یا گر گئی. ارمی، ٹھیک ہے، وقف کی وجہ سے یا گر گئی. باقی صیغے وقف کے مطلب آپ کو میں نے بتایا تھا وقف مبنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ مبنی ہے نا امر حاضر معروف. اور جزم کس میں ہوتا ہے؟ معرب میں. عام طور پر لام آتا ہے تو اس کے ساتھ ہم جزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جب امر آتا ہے تو کیا استعمال کرتے ہیں؟ وقف. سوال ارمو کو ترمو سے بنایا. ارمو کو کیسے بنایا تم نے؟ ترمونہ سے بنایا ہے. ترمونہ میں تو کہتے ہیں پیش نظر آتی ہے، تو حضرت آپ کہتے ہیں کہ کسرہ ہے. یہ بھی دیکھو جگہ پر ڈرامہ ہے نا. اصل میں دیکھو شاہ صاحب سمجھ لیتے تو سب سمجھ آئی اسی ہاسے ہوتا ہی نہیں. ترمون اصل میں ترمونہ تو نہیں ہے نا یار، ترمیون ہے نا، تفعیلون ہے نا. وہ ظاہر کو پکڑ کے نکلے. فقہ اور حدیث کے ماننے والوں میں مطلب اہل الحدیث اور اہل الفقہ میں کیا فرق ہے؟ اہل الحدیث حدیث کو دیکھ کے چل جاتے ہیں. اہل الفقہ جو ہیں حدیث کے الفاظ پر ہی نظر نہیں رکھتے، روایت پر، درایت پر بھی نظر رکھتے ہیں. روایت اور چیز ہے، درایت اور چیز ہے. ایک ہے حدیث کا ظاہر الفاظ، روایت الفاظ. ایک ہے درایت کی حدیث کے اندر کیا 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 ہے. تو کبھی کبھی ایک حدیث سے سینکڑوں مسائل نکل آتے ہیں اس کی مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے. اچھا جی، تو یہ ہے ترمون اصل میں ترمیون ہے، تفعیلون عین کسرہ ہے. اب بتائیں جی، معاملہ ختم ہو گیا. کہتے ہیں اگرچہ عین کلمہ فی الحال ترمون آپ کو مضموم نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ مکسور ہے ترمیون، کیونکہ اصل میں اس کی ہے ترمیون. اور حمزہ وصل بے اعتبار اصل کے لایا جاتا ہے، نہ کہ ظاہر کے، نہ کہ اگر آتے ہیں. اچھا تو پھر بھی سمجھنے آئی، پھر سمجھانے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ادعی پھر تھا کیا سو تدعین ہے. ادعی کو تدعین سے بنایا گیا تو کسرہ ہے تدعین میں، تو پھر تم ادھر کیا پڑھو؟ ادعی. تو ہم آپ ادھر کیا کہو کہ تدعین ہے، اصل میں تدعوین ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جب ادھر بھی یہ چکر ہے ادھر بھی یہ چکر ہے. دیکھو نا دو ہی مثال کٹ گیا دی مقابلے میں، دو ہی پاس ہی.
اچھا یہاں پر حمزہ وصل مضموم ہے. امر حاضر معروف متکلم معروف لیرمی لیرمیا لیرمو لترمی لترمیا لیرمینا لیرمی لنرمی. اچھا لیورما لیورما یا طرز لم یورما لم یورما یا، اور اسی طرح نہیں وغیرہ اس میں بھی یہی ترتیب ہے. نون ثقیلہ نون خفیفہ جب امر نہیں میں آتا ہے تو محذوف حرف علت واپس ہو کر مفتوح ہو جاتا ہے. یہ تو آپ نے پیچھے پڑھا ہے. نون تاکید ثقیلہ خفیفہ جب آتے ہیں تو اپنے سے پہلے حرکت چاہتے ہیں. اپنے سے پہلے کیا چاہتے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خود نون خفیفہ تو ہوتا ہی ساکن ہے، اور نون ثقیلہ تو متحرک مشدد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور مشدد میں ایک ساکن ہوتا ہے اور ایک متحرک ہوتا ہے. تو پہلا ساکن ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے سے پہلے کیا چاہتا ہے؟ حرکت نا، حرکت چاہتا ہے. اب زبر تو ہم 5 میں دیں گے. کون سے 5؟ یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو. لا یضربن لا تضربن لا تضربن لا اضربن لا نضربن. حرکت چاہتا ہے بس. اسی وجہ سے کہتے ہیں حرف علت وہ جو ہوتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے. ظاہر بات ہے وہ حرف علت آپ نے گرایا تھا کس وجہ سے؟ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے. تو جب اپنے سے پہلے حرکت چاہے گا تو اجتماعی ساکنین والا ختم، لہٰذا حرف علت گرنے کی جو وجہ تھی وہ ختم، لہٰذا حرف علت صاحب پھر واپس آئے گی. مثلا یرمی تھا تو لیرمی یننا، یا گری تھی نا اجمل صاحب؟ یرمی یرمی یا گرائی تھی آپ نے، تو آپ نے پڑھا تھا لیرمی لیرمی. کیوں گرائی تھی؟ جزم کی وجہ سے گراتی تھی آپ نے. اچھا اب آ گیا وہ نون تاکید، تو اپنے سے پہلے حرکت چاہتا ہے تو آپ نے پھر اس کو واپس لایا لیرمی ین ارمی ین، واپس آ گیا. بالکل اسی طرح دوسرے اس کے علاوہ کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا. امر حاضر معروف بانون ثقیلہ ارمین ارمیان ارمیان ارمون. آگے اسی طرح لیرمین لیرمیان نہیں. اچھا اسی طرح ارمین ارمون ارمن، انہوں خفیفہ کی مثال ہے، دونوں خفیفہ کی مثال ہے. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں امر با مجہول بانون خفیفہ لیورمین لیورمون لیتورمین لیتورمون لیتورمین لیورمین لینورمین. اسی ترتیب سے خفیفہ لا یرمین لا یرمون لا ترمین لا ترمون لا ترمین لا ارمین لا نرمین. ٹھیک ہے جی. نون خفیفہ کتنوں میں نہیں لگتا؟ 6 میں، 8 میں لگتا ہے. 6 کون سے جن میں نہیں لگتا؟ 4 تثنیہ کے، 2 جمع مؤنث کے. کیوں نہیں لگتا؟ اسی اجتماعی ساکنین کی وجہ سے نہیں لگتا. اسم فاعل رامن اصل میں تھا رامیون، یا پر ضمہ ثقیل تھا گرایا تو اجتماعی ساکنین آیا کس میں؟ یا اور تنوین میں، اور اس یا کو گرایا تو رامن ہو گیا. رامیانی رامون اصل میں رامیون، رامیتن رامیتانی رامیاتن، باقی سارے اپنے اصل پر ہیں. صرف کس میں قانون لگا ہے؟ رامن میں اور رامون میں. رامن اصل میں یا ساکن ہو کر مجتمع ساکنین کی وجہ سے گر گئی. رامون میں یا کی حرکت ما قبل کو تھی رامیون، ما قبل کو تھی تو وہی اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو واو سے بدل کر حذف کر دیا. یا کو واو سے بدل کر، پہلے یا کو واو سے بدلا ہے کیونکہ ما قبل جمع آ گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو پھر اس کے بعد ہم نے گرا دیا، یعنی 2 واو ساکن جمع ہو گئے، پہلے کو گرا دیا. اس کے علاوہ کسی اور صیغے میں کوئی علال نہیں ہوا، کسی صیغے میں کوئی علال نہیں ہوا. اس میں مفعول مرمیون اصل میں مرمیون مرمیانی مرمیون مرمیانی مرمونا مرمیون مرمیون اصل میں کیا تھا؟ مرمویون مر واو اور یا کلمے کے آخر میں آ گئے، واو کو یا سے بدلا مرمویون، پھر یا کو یا میں ادغام کیا مرمویون، پھر یا کی مناسبت سے ما قبل ضمہ کو کس سے بدلا؟ کسرہ سے مرمیون مرمویون. اچھا مرمیون ہو گیا جی. اس کے بعد قاعدہ نمبر 14 کہتے ہیں اس میں اس سے یا بند کر یا میں ادغام ہو گیا، ما قبل کا کسرہ ضمہ ما قبل کا ضمہ کسرہ سے بدل گیا. آگے کہتے ہیں ناقص واوی السمیع یسمع الرضا 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 الرضوان. خوش ہونا پسند کرنا، خوش ہونا لازمی متعدی ہے. خوش ہونا پسند کرنا، یہ تو چکر ہے سارا. ایک پاسے مانا کرسو تو لازمی ہے، دوی پاسے مانا کرسو تو یہ وقت ہے. اچھا رضی ہے یرضا، ٹھیک ہے جی. نا لازمی متعدی دونوں آتا ہے.
وہ لازمی ہمیشہ والا جو ہے کروما یا کرومو، اور زیادہ تر جو آتا ہے وہ کون سا؟ حسیبہ. باقی سارے کبھی ادھر کبھی ادھر، زیادہ تر متعدی ہوتے ہیں. اچھا جی، اسی طرح راضی یا رضان رضوان دونوں مصدر ہیں، رضان بھی مصدر ہے اور وہ بھی رضان رضاون رضان، ٹھیک ہے جی، رضا یون اور پھر رضان ہو گیا. رضوانن فهو راضن، راضن راضی ون، پھر راضی یون، پھر رازن. رازن اصل میں راضی ون، پھر واو کو یا سے بدلا راضی یون، پھر یا کا ضمہ فرا اٹھایا ادھر ادھر مارا اجتماع ساکنین، پھر رازن. سمجھ آ گئی؟ آگے آگے روزیہ یرضا اپنے اصل پر یرضا یو ہے، رضان ہے، رضوانن ہے، فهو مرضی مرضوی، وہی واو یا آخر میں آگے. الامر منه ارضا، ارضا اصل میں کیا تھا؟ ضو، آخر سے حرف علت گرا نا، ارضا، اور پھر اس کو ارضو، واو متحرک ما قبل مفتوح ارضا، اور پھر امر میں جزم کی حالت میں حرف علت گر جاتا ہے تو کیا بن گیا؟ ارضا. اچھا لیکن یہ تو ہم نے منڈو کھنڈو کا پکڑ کے بڑھایا ہے، ورنہ ارضا بنا ہے تردا سے، اتنی لمبی لگی ہی نہیں، وہ سارا کچھ آپریشن ہوئے نا وہ تردا پہ جو ہے، تردا تھا تردیو تھا، پھر قاعدہ نمبر 7 لگا تردا ہو گیا. ہاں جی، اور پھر اس میں سارا کچھ ہو کے تا کو اٹھایا تو ارضا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر ارضا ہو گیا آخر سے حرف علت گرا کر. لا تردا والظرف منه، والظرف منه مردن، والعلة منه مردن، مرضات مرضاء تثنیتهما، پھر مردیانی مردیانی، مراض مراضیو مراضیو، ٹھیک ہے. افعل تفضیل منه ارضا، والمؤنث منه رضیا، ارضیانی رضیانی، والجمع منه ارضون ارضون، اراض اراضیو، رضن رضیون رضیاتن. جدھر جدھر جو اصل نکلتا ہے میں ساتھ پڑھتا جاتا ہوں. اچھا جدھر جدھر اصل نکلتا ہے. اس باب کے معروف کے صیغوں میں بھی دعیہ یدعا کی طرح اعلال ہوا ہے، اور اس باب کے صیغوں میں تمام تعلیلات دعا یدعو کے صیغوں کی طرح ہیں سوائے مرضیون کے. مفعول مرضویون تھا، آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ مرضوون مرضوون مرضیون، پھر اس کو یا واو کو یا کی، یا کو یا میں ادغام کیا، مرضیون. اچھا اس میں خلاف قیاس دلیجن کا قاعدہ جاری ہوا ہے. کس میں بھائی؟ مرضیون. خلاف قیاس دلیجن والا قاعدہ جاری ہوا ہے. خلاف قیاس کیوں کہا ہے؟ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ مرضون میں مدعوفن والا قاعدہ لگتا. کون سا لگتا؟ ٹھیک ہے، قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ نہ، قیاس کا تقاضا یہ تھا یہ مردوفن ہوتا. کیا ہوتا؟ جیسے مدعوفن، جیسے مدعوفن، یہ قیاس کا تقاضا یہ تھا یہ مرضوفن ہوتا، مدعوفن کی طرح. لیکن اس میں خلاف القیاس ہم نے یہ قاعدہ نہیں لگایا، دوسرا قاعدہ لگایا دلیجن. اور دلیجن والا قاعدہ کون سا ہے کوئی بتائے؟ دلیجن اصل میں کیا تھا؟ دلوون. دلوون کوئی اسم یا مصدر وغیرہ اس کے آخر میں دو واو گھٹے ہوں، وزن اس کا فعول والا ہو، دونوں واؤں کو یا سے بدلتے ہیں، یا کی وجہ سے ما قبل کسرہ دیتے ہیں اور یا کو یا میں ادغام کرتے ہیں، دلیجن ہو جاتا ہے. اس کو دلیجن بھی پڑھ سکتے ہیں، دلیجن بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی، دلیجن دلیجن، کیونکہ اصل میں دلوون تھا. ہاں پڑوس کی وجہ سے. اس کو جر و جوار کہتے ہیں آپ. جر و جوار پر میں نے ایک بات کی تھی بہت پہلے. جر جوار، جوار پڑوس کی وجہ سے جر، پڑوس کی وجہ سے جر آ جائے. اللہ اکبر. اچھا اسی طرح یہاں پر آ گیا ہے، کہاں سے ہے؟ ناقص یا سمیع اسم وال خشیت، ڈرنا، خشیہ یخشا، خشیتن خاشن و خشیہ یخشا. ہاں جی، ڈرنا لازمی ہے متعدی ہے؟ لازمی ہے نا، اس وجہ سے مجھول کی طرف نہیں گئے. ٹھیک ہے، مجھول کر سو تو اسے ترے طریقے دسے جا سے.
باب فعال پر لے جائیں، باب تفعیل پر لے جائیں، یا حرف جر لگا دیں. خشیہ یخشا، یرم رما یرمی کی طرح ہے، یہ ہے سمع یسمع. صرف صغیر کے دوسرے صیغوں میں اسی طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں. خاشن خاشی یون، خاشی رامی یون کی طرح. اور مخشی یون، مخشو یون، باقی تو آسان ہے. لفیف مفروق کو ضرب یضرب والوقایا حفاظت کرنا. وقا یقی، یقی وقا وقایا، یقی یوقیو، یعیدو والا قاعدہ لگا، یعیدو والا قاعدہ یاد آ رہا ہے. علامت مضارع مفتوحہ ادھر سے کسرہ کے درمیان میں واو گر جاتی ہے. یعیدو فتح میں اس وقت گرتی ہے جب اس کا عین علام کلمہ حرف ہلکی ہو. یودعو، یدعو، یہبو، یوہبو. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح جو ہے یہاں پر یقی یوقیو، وقایتن وقا واقن، واقن واقیون، وقیہ یوقا یوقیو، وقایتن موقیون موقویون. الامر من وقی اصل میں تھا یوقی، یوقی اضرب، یوقی اضرب. ٹھیک ہے. تو لیکن قی بنا ہے تقی سے، اور تقی بنا ہے اصل میں تھا توقیو. تو تقی میں تھا علامت مضارع ہٹائی تو پیچھے تو متحرک تھا، غمزے کی ضرورت نہیں تھی، تو آخر کو حرف لگ گرانا پڑا تو قی رہ گیا، سیدھا سیدھا قی رہ گیا، بس ایک کلا جڑا رہ گیا بس. قی، قی کا معنی، قی کا معنی بچا، حفاظت کر. والنہی عنہ لا تقی، لا تقی. اور یہ قی جڑا ہے یہ دیکھو تساں علم صیغہ میں پڑھیا سا تحذیر. کسی کو تسی آتے ہو بچ، اس کو تسی یہاں سو گھڑی راندی ہے، شہر آندہ ہے، کوئی شے آندی ہے، کوئی شے ٹہن ہے، تسی آتے ہو ایک گھر سن تو کوئی شے آندی اپنی جان سمال تو پیچھا ہٹ بچ، وہ دراز ہو جی ہمارے تسی اور تو سن کو کیا آنے بچ. ٹھیک ہے نا، گڑی گڑی یہ تقی. اب یہ قی دیکھیں، قی بھی قدرتی طور پر مختصر ہو گیا ہے. یعنی عرب کسی کو کہتے ہیں بچ تو اس نے قی کہنا ہے. قی کتنا شارٹ کٹ ہو جائے. ہاں اچھا اسی طرح جو ہے یہاں پر آ گیا قی. والنہی عن لا تقی، لا توقی، لا توقیو. وظرف من موقعا موقعیون، ولالت من میقا، میقا اصل میں میوقایون، مفعالن، میو واو کو ما قبل کسرہ کی وجہ سے یا سے بدلا، میقان ہو گیا. میقاتن، میوقاتن، میقاؤن، میوقاؤن. تثنیتهما موقعیان، میقیان. والجمع منهما مواقع، مواقیو، مواقیو، مواقیو. افعال تفضیل منه اوقا، اوقیو، وقیا، اوقیانی، وقیانی. اوقون، اوقیون. اواقین، اواقیو. وقن، وقیون، وقیاتن اصل میں ہے. اس باب کے فا کلمہ میں مثال کے قواعد اور لام کلمہ میں ناقص کے قواعد جاری ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب لام کلمہ میں کیوں ناقص کے؟ لام کلمہ ہوتا ناقص ہے. اور مثال میں کیوں، فا کلمہ میں کیوں؟ اس میں وہی مثال ہے، مثال کے قاعدے لگیں گے. تو ہم ساتھ ساتھ اصل بھی بتاتے گئے ہیں، قاعدوں کی طرف اشارہ کرتے گئے. ماضی معروف وقع، وقیا، وقعو، وقت، آخر تک رما، رمایا، رمو، رمت کی طرح ہے. ٹھیک ہے. وقیہ وقع اس پر ہم کر آئے ہیں. وقیہ سے رمیہ جو ہے وقیہ آخر تک رمیہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے. اس بات مضارع معروف یقی، یوقیو، یقیان، یوقیان، یقونا، یوقیون. تقی، توقیو، توقیانی، تقیانی. یقینا، یقینا. یضربنا، چلیں یقینا، یضربنا. یوقینا، یوقینا، یوقینا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اسی طرح جو ہے تقونا، توقیونا. ٹھیک ہے. تقینا، تقینا پہلا والا ہے. تئی، توقینا، تضربینا. اور دوسرا اصل پر ہے تقینا،
نا وہ بھی اصل پر نہیں ہے، تقینا توقینا تضربنا، ٹھیک ہے. اوقی عقی اوقیو، نقی نوقیو. یقی اور تمام صیغوں میں واو یعیدو کا والا قاعدہ لگایا. اس میں یعیدو والا کون سا قاعدہ ہے؟ 26 قاعدوں میں سے قاعدہ نمبر 1 بوتل کے یا میں رما یرمی قواعد جاری ہوئے ہیں. مثال یوقا یوقا یعنی یوقونت آخر تک یرما کی طرح ہے. ناقص تعلیل آگے تاکید اس میں لن یقیہ لن یقیہ لن یقو لن تقیہ لن تقیہ لن یقینا. اچھا اس میں ساری یہ یعنی سوائے لن کے عمل کے کوئی اور اس میں عمل نہیں ہوا، وہ جو صحیح والا عمل ہے وہ اس میں ہوا. اچھا اس باب میں کسی نئے تغیر کا سبب نہیں بنا یہاں پر، بس جو تعلیل مضارع میں ہوئی تھی وہی یہاں پر ہے. آگے مجہول ہے اور اس میں لن یوقع اور لن یوقیا اللہ آخر تک لن اور ما کی طرح ہے. نفی جہد فعل مستقبل معروف لم یقی لم یقیا لم یقو لم تقی لم تقیا لم یقینا لم تقو لم تقی جی لم تقینا لم اقی لم نقی. اچھا کیا معنی لم نقی کا معنی بتا دیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل بالکل ہم نہیں بچے نہ بچے ماضی میں، ہم سب مرد ہم سب عورتیں ہم 2 مرد، ہم نے حفاظت نہیں کی ہم نہیں بچے. اچھا جی لم یوقع لم یوقیا آخر تک لم یرمیا کی طرح. آگے لیقین لقیان، چلیں اس کو مل کے پڑھیں. لیقین لیقیان لیقن لتقین لتقیان لیقینان جی لتقین پھر اسی لتقین لتقیانی لتقن. یہ شارٹ کر رہے ہیں شارٹ کر رہے ہیں، آپ پورے پڑھیں. لتقین لتقین لتقیانی لتقن لتقن لتقیانی ہاں لتقینانی لاقین لنقین. لنقین کا معنی اجمل صاحب بتا دیں. البتہ ضرور بضرور ہم حفاظت کریں گے 2 مرد 2 عورتیں سب مرد. مجہول لا یقین آخر تک لا یرمین کی طرح ہے. اسی طرز پر قی قیا کو قیا قینا قی قیا کو قی قیا قینا. قی اصل میں تقی، وہ تقی اصل میں توقی، یہ میں نے بیان کر دیا. حذف علامت مضارع کے بعد متحرک تھا، آخر میں وقف کیا یا گر گئی قی ہو گیا. باقی صیغہ مضارع حذف دستور بنے ہوئے ہیں. امر زیر معروف لیقی لیقیا لیقو لتقی لتقیا لیقی لنقی لیقو لیوقع لیرما کی طرح ہے. قین نقیان قن قن قینان. ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ منسقیرہ لگ گیا امر کے ساتھ. آگے چلیں لیقین لیقیان لیقن. ٹھیک ہے لیوقین اور اس طرح قین قن قن ان خفیفہ تو بعضوں کے ساتھ لگتا ہے. اور اسی طرح جو قین کا کیا معنی ہوگا؟ قین ضرور بچے، قین وہ ایک مرد، قن ضرور بچے وہ سب مرد. قن اس میں 6 میں سے 3 شارٹ ہو گئے. کون سے 3 شارٹ ہوئے؟ 2 تسنیہ کے اور 1 جمع مؤنث کا، 3 رہ گئے. لیوقین لا یقی لا یقیا لا یوقع لا یوقع. اچھا لا یقین لا یقین لا یقیان لا یقن. اچھا اسی طرح جو ہے لا یوقین لا یوقیان لا یوقون لا یقین لا یوقین اور لا یوقون لا توقین. اور اسی طرح اس میں فاعل کی طرف جاتے ہیں تو واقن واقن اصل میں واقعیون. ضمہ یہاں پر ثقیل تھا گرا دیا، اجتماع ساکنین تنوین اور یا کو گرایا واقن. واقعیانی واقون اصل میں واقعیون آخر تک رامن کی طرح ہے. ٹھیک ہے اس میں مفعول موقعیون اصل میں یہ کس میں قاعدہ لگا ہے؟ مرمیون والا قاعدہ لگا ہے، وہی مرمویون مرمویون موقعیون ہو گیا جی.
اچھا جی اسی طرح جو ہے لفیف مفروق از حسیبہ یاسب الولایا الولایا، اور اس کو ذرا تھوڑا دما دیں.